کیا آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں ایک ایسا دریا بھی موجود ہے جہاں پر آپ کناروں پر معمولی سی فیس ادا کر کے سونے کی تلاش کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل کیلیفورنیا میں سونے کا سب سے بڑا ٹکڑا بھی ایک عام شخص نے تلاش کیا تھا۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس سونے کے ٹکڑے کا وزن کتنا تھا۔ یہ ایک دلچسپ کہانی ہے جو آج ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دنیا کے اکثر دریاؤں کی گزرگاہ میں سونے کے ذخائر پائے جاتے ہیں اور دریا کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہ سے سونے کے گلے ہوئے زراعت ان میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔ ارضیاتی عمل کے تحت اب بھی دنیا میں کچھ ایسے دریا موجود ہیں جن میں سونے کے زراعت اور بڑے بڑے ڈلے پائے جاتے ہیں۔ 19ویں صدی میں سونے کی تلاش کی ایک دوڑ شروع ہوئی تھی جو اب تقریباً ختم ہو چکی ہے، تاہم دنیا میں اب بھی بعض دریائے مقامات ایسے ہیں جہاں عام افراد بھی سونے کی تلاش کر سکتے ہیں۔ اس لسٹ میں امریکہ کے کئی دریا شامل ہیں۔ امریکہ میں واقع ریڈ گولڈ مائن کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ یہ کہانی کچھ یوں ہے کہ 17ویں صدی کے آخر میں ایک شوقیہ مہم جو شخص جس کا نام کونارڈ ریڈ تھا ایک دریا کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک سونے کے ٹکڑے پر پڑی۔ جب اس نے اس ٹکڑے کو اٹھایا اور اس کا وزن کیا تو اس کا وزن 17 پاؤنڈ یعنی 7.5 کلو گرام کے برابر تھا۔ دیکھتے دیکھتے یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے امریکہ میں پھیل گئی اور لوگ جوک در جوک ریڈ گولڈ مائن کی طرف آتے رہے اور اپنا نصیب آزماتے رہے۔ ان میں سے بعض خوش نصیبوں کو سونے کے زراعت ملتے رہے۔ اس کے علاوہ الاسکا کے سرد صوبوں میں تقریباً آدھے میل کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں عام افراد جاتے ہیں اور اپنا نصیب آزماتے ہیں۔ یہ لوگ ایک باریک چھلنی سے مٹی کو چھانتے ہیں اور اس میں سونے کے چھوٹے یا بڑے ٹکڑے تلاش کرتے ہیں۔ دریائے امریکہ یعنی امریکن ریور میں سونے کی تلاش کی دوڑ 1848 میں شروع ہوئی تھی۔ سب سے پہلے دریا کے کنارے کولواما کے مقام پر سونے کے آثار ملے تھے۔ دریائے امریکہ کے 2 مقامات پر عام افراد کو مٹی چھاننے اور سونا ڈھونڈنے کی عام اجازت ہے۔ البتہ یہاں پر پائے جانے والے سونے کی مقدار کا ریکارڈ موجود نہیں، لیکن لوگوں کی بڑی تعداد اب بھی اپنی قسمت آزماتی ہے۔ یہاں پر ایک جگہ ہے جس کا نام بونینزا کریک ہے، جس کا پرانا نام ریبٹ کریک تھا۔ یہاں پر پہلی مرتبہ 1896 میں سونا ملا تھا، اس لیے بڑی تعداد میں لوگوں نے یہاں کا رخ کیا۔ اس جگہ پر ایک اصول یہ تھا کہ لوگ اسی جگہ سے سونا تلاش کر سکتے ہیں جہاں پر حکومت کی زمینیں ہوں، لیکن جہاں پر مقامی لوگوں کی زمینیں ہوں وہاں سے ان لوگوں کو پہلے مقامی لوگوں سے اجازت لینی پڑتی تھی۔ مقامی لوگوں کو یہاں پر فرسٹ نیشن پیپل کہا جاتا تھا۔ نیوزی لینڈ میں سونے کی تلاش ایک دلچسپ مشغلہ ہے۔ اس ملک میں بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ نیوزی لینڈ کے ساؤتھ آئی لینڈ میں اوٹاگو کا شہر اپنی بین الاقوامی اوٹاگو یونیورسٹی کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہاں پر ایرو ریور قیمتی پیلے زراعت کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا علاقہ ایرو ٹون سونا ڈھونڈنے کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کی حکومت عوام کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ اپنی قسمت ضرور آزمائیں۔ اٹلی کے شہر پائیڈیمونٹ میں دریائے ایلوو میں سونے کے زراعت پائے جاتے ہیں اور لوگ یہاں پر عوامی اور سرکاری زمینوں پر سونے کی تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو 5 گرام سونا مل گیا تو وہ آپ کسی کو بتائے بغیر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اس سے زائد سونا ملنے پر آپ کو حکومت کو آگاہ کرنا ہوگا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بھی ایک ایسا دریا موجود ہے جہاں سے سونے کے زراعت مل سکتے ہیں؟ جی ہاں، پاکستان میں دریائے گلگت سے سونے کے زراعت ملتے ہیں۔ اس زمن میں 4000 سال قبل ایک یونانی مورخ ہیروڈیویٹس نے بھی اس علاقے میں سونے کے زراعت کا احوال بیان کیا تھا۔ آج بھی یہاں کے لوگ سونے کے زراعت کی تلاش کرتے ہیں اور بعض اوقات یہاں سے سونا مل بھی جاتا ہے۔